जावेद लतीफ़ साहब ने जिक्र किया, अमीर ताहिर सादिक साहब का MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने जो बात कही है, इन हालात में जब वाकई फूड इन्फ्लेशन है और जब मसाइल हैं, अपोजिशन सरापा एहतजाज है, एक सिटिंग MNA ये बात जब कहते हैं तो उसकी अहमियत है या नहीं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं फिर मैं मियां महमूद रशीद साहब से पूछूं, लेकिन पहले सुन लें। अल्लाह पे यकीन अन्नी मची हुई। खान साहब को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि अपनी मंजी थले वो डांग फेरे कि भाई क्या हो रहा है। महल किस्म के लोग इकट्ठे हुए हैं जिनको पता ही कोई नहीं है, ना ही उस्तरा नहीं देता उनको। ये चीज़ें जो है ये पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हैं और पब्लिक में अल्लाह पे यकीन कर ले शदीद नफरत पैदा हो गई। हम तो खान साहब आपके साथ गए थे तब्दीली का सुनकर, हम इसलिए तो नहीं आए कि जी करप्शन नीचे से ऊपर तक 40 गुना बढ़ जाए, महंगाई जो है 100 गुना बढ़ जाए, इसलिए तो हम नहीं आए। मियां महमूद रशीद साहब उन्होंने कहा है अन्नी पई है, तुम समझते हो अन्नी पई, अन्नी जब पड़ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। प्लस उन्होंने फिर एक खुसूसी टर्म इस्तेमाल किया कि अब मैं उसको दोहराना ही नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो सर कोई इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है, हालात ख़राब हैं, करप्शन भी उन्होंने कहा बहुत बढ़ गई, महंगाई भी बहुत बढ़ गई, तो मियां साहब हुकूमत जाग रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत जाग रही है, फुल फ्लज जाग रही है और बड़ी बाखबर है हर चीज़ से। मेजर ताहिर सादिक साहब आजकल नाराज़ हैं हुकूमत से, मुख्तलिफ हमारे लोकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है जी। रही बात ये कि नो डाउट कि महंगाई में इजाफा हुआ है और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए, और इस पे हम सोए हुए नहीं हैं। हम बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई के इस जिन को काबू किया जा सके, और उसके पीछे बेशुमार और वजूहात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ महंगाई को लेके अगर अपोजिशन ये समझे बैठी है कि यहाँ जलसे में इतने लोग इकट्ठे कर लेगी, 2-3 जलसे करके कि हमें चलता करेगी, तो ये अपनी गलत फहमी ज़हनों से निकाल दें। अच्छा, अवाम जो है वो शायद इन अपने लीडरों को देखने के लिए जलसे में आएंगे, लेकिन कोई किसी अवाम का ये मूड नहीं है कि वो PTI की हुकूमत को छुट्टी करा दें, इमरान खान को घर भेज दें। ये जरा अच्छी तरह से सुन लें। मियां साहब जब आप एहतजाज करते थे, सर आप एहतजाज करते थे, आप भी करप्शन, महंगाई, बद इंतजामी, इन्हीं चीजों पर एहतजाज करते थे और इसी मोमेंटम के साथ करते थे कि इनको फारग करना है। ये भी आज कर रहे हैं और इनका ख्याल है कि कभी फारग नहीं हुए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम फारग ना कर पाए ना, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। ओके, ये भले भानुमती का कुंभा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अच्छा। मुख्तलिफ नजरियात, एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल करार देने वाले, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा वो भुट्टो को जिम्मेदार करार देने वाली ये नून लीग 25 साल तक रबे सदी तक काबीना के मिनिस्टर ने कहा था सर, वो तो सरवर साहब ने नहीं, कहा था। मेरी बात सुन लेना। एक दूसरे को लड़ाने वाले मुख्तलिफ अल ख्याल लोग, किसी का जो किबला मशरक की तरफ है, किसी का मगरब की तरफ है, तो ये सारे इकट्ठे हो भी जाएं किसी वक्ती दबाव के तहत या इंसेंटिव के तहत, तो ये देर पा इनका इत्तेहाद और अलायंस पाकिस्तान चला रहे हो ना, बेवकूफ नहीं है सर, तुसी भी तो हुकूमत चला रहे हो ना। अगर अपोजिशन बारमती का कुंभा है सर, तो हुकूमत चल जाती है सर, आपका भी तो बारमती का कुंभा ही है ना। जो लोग कल तक चोर थे, बारमती का कुंभा जी हुकूमत में चल जाता है, भानुमती का कुंभा अपोजिशन में नहीं चलता। ओके, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, ठीक हो गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। जबरदस्त, ये चंद हफ्तों की बात है। ठीक, ये जलसों का शौक पूरा करें, जलसे भरपूर करें, लेकिन इनका ये ख्याल है कि इन जलसों से हुकूमत चली जाएगी, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इनका ख्वाबो ख्याल है और ये ख्याल ही रहेगा। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। 5 साल के लिए इलेक्ट होके आए हैं, 2 साल के लिए नहीं आए। ये 3-3 टर्में ले चुके हैं, 20-20 साल ले चुके हैं। ये बिहेव करना सीखे, बर्दाश्त करें अपोजिशन को, बिल्कुल हमें मौका दें। 5 साल, हम 5 साल के लिए आए हैं। 5वें साल जब इंतखाब होगा, अवाम मुस्तरद कर देंगे, चुप करके घर चले जाएंगे, कोई शोर गौगा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसलिए ये अपना शौक पूरा करें, जलसों का वेलकम करेंगे। वेलकम करेंगे जी। नए केसेस भी उन्होंने कहा हुकूमत चल जाती है भानुमती के कुंभे से, अपोजिशन नहीं चलती, क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं होता ना। नहीं, आप मैं पूरा इत्फाक करता हूँ मियां महमूद रशीद साहब से कि हुकूमत भानबरी का कुनबा हो तो वो चल जाती है, जिस तरह चल रही है।
مطلب جہاں آپ کو عوام کا کوئی درد ہی نہ ہو، کوئی آپ محسوس ہی نہ کریں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مقبوضہ کشمیر بک گیا ہے. وہ ایکنالج کریں، پر وہ کہتے ہیں ایسی حکومتیں نہیں جاتی، وہ بھی نہیں گرا پائے، آپ بھی نہیں گرا پائے. ایک سیکنڈ، میں وہی کہنے لگا ہوں کہ آپ میجر طاہر صادق صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا. جی ہاں، میں نے سنا بھی دیا. اچھا، آپ نے شیخ رشید صاحب کا نہیں کیا. وہ میں نے گزشتہ روز سنایا تھا، انہوں نے تو آج بھی کیبنٹ میں لوگوں نے کہا. میں وہی کہنے لگا ہوں کہ ان کے وزراء بھی بات کر رہے ہیں. میجر طاہر صادق صاحب ناراض ہوں گے، مگر شیخ رشید تو ناراض نہیں ہے. سب نے کہا ہے شیخ رشید تو ناراض نہیں ہے. اسی طرح ان کے جو باقی اتحادی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، یا ان کی گورننس کے حوالے سے، ان کی کرپشن کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. وہ ساری آوازیں کون سی اٹھا رہے ہیں؟ کو فکر واقعتاً نہیں ہے، کیونکہ جو ان کو لائے ہیں وہی ان سے حکومت کروا رہے ہیں. مگر بات اب اس سے آگے نکل گئی ہے. بات اس سے آگے اس طرح نکلی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سال بعد پرائم منسٹر کو یاد آیا کہ مہنگائی پہ نوٹس لینا چاہیے. بھئی آپ نے مہنگائی پہ نوٹس لے لیا نا سر، 12 نوٹس لیے 2019 سے لینا شروع کر تو وہ چیزیں جو جس پہ نوٹس لیتے ہیں میں نے گنائے ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہے نا. اچھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نوٹس لیا ہے نا، بھئی آپ قوم کو بتاؤ کہ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ تو یہ بتاؤ، آپ یہ کیا طریقہ ہوا کہ اب میں نے نوٹس لے لیا، نہ ان کا دماغ بھی خالی ہے، ان کے ہاتھ بھی خالی ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اندر کوئی سوچ ہے کہ یہ کریں گے، نہ ان کے ہاتھ میں ہے کوئی. مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے بطور سیاسی کارکن کے کہ احتساب کے نام پہ پرانا سیاسی ایجنڈا جو نامکمل تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے. جب وہ مقبول بیانیہ نہیں بک سکا تو اس کے بعد شادرہ کا واقعہ ہوتا ہے کہ غداری کا ایک نیا ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے. مگر یہ وہ چیز نا، باقی نام تو سارے نکل گئے. میاں نواز شریف صاحب. اچھا یار بتائیں کہ نواز شریف نے کہا کیا ہے؟ نواز شریف نے آئین قانون سے وزیر اعظم نے کہا ہے نا بھارت کا ایجنڈا ہے. اچھا، اگر یہ کہتے ہیں بھارت کا ایجنڈا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ میرا آئین بھارت نے بنایا ہے یا پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اور اب میں اگر یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا 22 کروڑ عوام کا بنایا ہوا جو آئین ہے میں اس پر عمل درآمد چاہتا ہوں، تو اس کو اگر آپ انڈین ایجنڈا کہو گے، اس کو انڈیا کا کہو گے کہ خوش ہوگا، تو کیا پاکستان میں بہتری آئے گی تو انڈیا خوش ہوگا؟ میاں صاحب پتہ کیا ایشو، پتہ کیا وہ سوال اس لیے بڑا بن جاتا ہے. میں ذرا مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا، میاں محمود الرشید صاحب سے بھی. وہ صرف اس وجہ سے بن جاتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ جب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا وہ کیا فرما رہی ہے، سوال لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں. ہماری ذرا سن لیں، میں پھر میاں جاوید لطیف صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. کیا وجہ ہوئی کہ وہ مفاہمت چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ اندر چلے گئے اور آپ مزاحمت چاہتی ہیں اور آپ باہر ہیں؟ یہ تو جواب اب لینا پڑے گا نا. تو میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے نا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے. ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے کہ شاید اختلافات کھیل کر ہم شہباز شریف کو بھائی سے توڑ لیں گے. انہوں نے اپنے بھائی سے، اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائی، اور جب وہ یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو تو ہم نے ایز اے کچھ بھی اگر اس کے اوپر ہم نے کچھ توقعات ایسوسیٹ کر لی تھیں تو ہمیں ناکامی دیکھنی پڑی ہے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا. یہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف سے جو کہا ہے وہ کوئی غداری کے زمرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. میاں صاحب ایک بہت لمبے عرصے تک چپ رہتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ چپ رہتی ہے، آپ اپنی ٹائمنگ کا انتظار کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو موقع دیتے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے، پوری کابینہ آج کہہ رہی ہے کہ آپ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ڈیل سٹرائک کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ بھی، اور جب وہ نہیں ہوئی تو پھر آپ باہر نکل گئے کہ بڑے زیادتی ہوگی. مجھے 2 منٹ دیجیے گا، میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، نہیں 2 منٹ دیں، آپ نے بات ایسی کی ہے. ایک تو منیف فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈان لیکس ہوئی اس وقت کہا جاتا ہے کہ 2 وزراء کو آپ نے فارغ کر دیا، کیوں کیا؟ ہاں جی، ایسا ہی ہے، ہوتا ہے نا، یہ بات بار بار ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ہم نے فارغ کیا کہ ہم اس وقت بھی اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگے، پاکستان کے اندر سے میری بات سنو نا، حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے کمپرومائز کیا. کمپرومائز کیا اس لیے نہ محمود رشید صاحب اس طرح نہ کیا کریں. میں کمپرومائز کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے ٹریک پہ جو چڑھا ہے وہ چلتا رہے.
ہم نے اس کا رزلٹ لیا 2018 میں، لوگوں نے کہا کہ تمام تر مصیبتوں کے باوجود انہوں نے ڈیلیور کیا۔ آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، ان کی کیبنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خاموش کیوں رہے؟ ہم دو وجہ سے وہ بھی خاموش رہے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آئے ہیں جیسے بھی آ گئے ہیں، ان کو وقت دینا چاہیے۔ 2.5 سال بھائی ہو گئے ہیں، 2.5 سالوں میں اگر کچھ کرنا چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، ان کی سمت نظر آنی چاہیے تھی۔ ایک سیکنڈ۔ دوسرا خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر 2 آراء تھیں، میں آج بھی کہتا ہوں پارٹی کے اندر ایک رائے یہ تھی کہ کسی طور پر بھی ٹکراؤ کی طرف نہیں اب بڑھنا آپ نے چاہیے۔ سوچ لیا کہ آپ نے ٹکراؤ کرنا ہے کیونکہ پہلا ٹکراؤ کام اب بھی نہیں کر رہے، ٹکراؤ اب بھی نہیں کر رہے، مگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے۔ کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پاکستان کی پوزیشن خراب ہو گئی، پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو